کھجور کی چھال کا بسترا بچھا کر سویا تھا، نبی کا غلام بھی یہی کرے گا۔ اب حضرت عمر نے کہا کھاتے کیا ہو، کچن کہاں ہے؟ کچن ہمارے بڑے بڑے ہو گئے میاں جی مسلمانوں کے۔ حضرت گورنر صاحب نے دکھایا ایک کٹورا جانتے نا پیالہ، وہاں تاق پر رکھا ہوا پیالہ دکھایا۔ گورنر صاحب نے دکھایا روٹی بھگوئی ہوئی ہے، روٹی میں پانی ڈلا ہوا ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا ارے گورنر، جب تک تجھ جیسا امانت دار دھرتی پر انسان باقی رہے گا، مسلمانوں کو اسی طرح عزت ملتی رہے گی۔ آج مسلمانوں نے محل بنانا شروع کیا، ذلت اس کے قدموں میں آ گئی۔ مسلمانوں نے سود لینا شروع کیا، ذلت اس کے گھر تک پہنچی۔ کون ہے تمہاری عزت کرنے والا؟ جس قوم میں سود آ جائے وہ ذلیل ہو جاتی ہے، جس قوم میں بیاض عام ہو جائے وہ ذلیل ہو جاتی ہے۔ نبی کے صحابہ سود کو لاتوں سے ٹکرا دیتے تھے۔ صحابہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے ارے تم تو غریب ہو، ہمارے پاس آ جاؤ۔ کہنے لگے ارے جن آنکھوں نے نبی کا دیدار کر لیا ہے، ارے ایک نہیں دو نہیں ہزاروں بلڈنگیں ہماری جان کے سامنے قربان ہو سکتی ہیں، لیکن نبی کا عشق کبھی قربان نہیں ہو سکتا۔ آج مسلمان بکنے والے بن گئے، یہاں دو ٹکڑوں میں بک جاتے ہیں۔ ووٹ کی باری آئے پیسوں میں بک گئے ہم محمد ایاز۔ میں آپ پر شکوہ نہیں کرتا، سب سے پہلے اپنے دل کو دیکھتا ہوں، اپنے گریباں کو چاک کرتا ہوں۔ آپ مجھ سے زیادہ نیک ہو، لیکن پیغام لے کر اٹھنا کہ نبی کے صحابہ کبھی بکنے والے نہ تھے، بادشاہوں کے سامنے وہ نہ جھکے۔ ایک موقع آیا، ایک بادشاہ تھے، انہوں نے ایک ایسی لکیر بنائی کہ صحابی آئیں گے جھک کر آئیں گے۔ بادشاہوں کے سامنے صحابہ نے کہا ارے جو نبی کے غلام ہیں وہ جھکتے نہیں ہیں، اگر جھکتے ہیں تو وہ رب کے سامنے جھکتے ہیں، جس رب نے ہم سب کو بنایا ہے، جس رب نے ہم کو روزی عطا فرمائی ہے۔ نوجوانوں، میرے پاس چونکہ وقت کم ہے، 12 بج چکے ہیں، مجھے ایم پی کے سفر پہ جانا ہے۔ حضرت مولانا منظور صاحب، حافظ منظور صاحب نے مجھ سے کہا تھا، میں نے اسی دن ان سے درخواست کی تھی اگر میں 11 بجے تک رکا تو آپ کی خدمت کر پاؤں گا۔ میرا ارادہ بھی تھا کہ میں چلا جاؤں۔ علماء کی بڑی طویل فہرست ہے یہاں، ان حضرات کے جامع خطابات سے آپ حضرات سرفراز ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سے، اللہ آپ کے جلسے کو کامیاب تر بنائے، آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ سچ کسی نے کہا ہے آپ کے جلسے کی کامیابی کی ضمانت اسی بات پر ہے کہ آپ کے یہاں اتنے بڑے بڑے علماء تشریف لائے، بطور خاص حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الدین قاسمی۔ ہمیں بڑے بھائی رحمت اللہ علیہ ایک شعر سناتے تھے، وہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وہ شعر پڑھتا ہوں، گنگناتا ہوں۔ غنیمت جان مل بیٹھنے کو، ہائے ہائے حضرت ڈاکٹر صاحب، غنیمت جان مل بیٹھنے کو، یہ جو ہم بیٹھے ہیں غنیمت سمجھو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ کل ہم شاید مل کر بیٹھے نہ بیٹھیں، پتہ نہیں ہم میں سے کون چلا جائے، دنیا سے ختم ہو جائے، یہ اللہ کو پتا ہے۔ حضرت دامت برکاتہم جلوہ افروز ہیں کرسی صدارت پر، اور ان علماء کا جم غفیر موجود ہے۔ آپ حضرات کے چہرے نظر آ رہے ہیں، یہ شاید اگلے سال مجھے ملے نہ ملے، اللہ ہم سب کی عمر و صحت میں برکت نصیب فرمائے۔ میں آپ کے بیچ بڑے طویل وقت تک حائل رہا، وقت ہوا آئندہ زندہ رہا، اور حضرت مولانا منظور نے مخلصانہ دعوت دی، اللہ کی توفیق شامل حال رہی۔ تفصیلی خطاب انشاءاللہ سناتا جاؤں گا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس جلسے کے میر کارواں حافظ منظور صاحب اور قاری حسنین صاحب، میرے عزیز القدر حضرت مولانا قاسم سیاد سلمہم اللہ تعالی، اور حضرت مولانا شمشاد صاحب جو تشریف لائے بنگال سے، بڑے طویل سفر کے بعد یہاں تشریف لائے اور بہت مترنم آواز سنائی آپ حضرات کو، اور حضرت مولانا رضوان، مولانا انصار قمر صاحب زیدہ مجدہم، اللہ ان حضرات کے سائے عاطفت کو، اور میرے ایک بہت خاص دوست ہیں حضرت مولانا فدا حسین صاحب، جن کا اصرار بھی رہا اس جلسے میں حاضری کے لیے، اللہ تعالیٰ میرے بیٹھنے کو کہنے کو قبول فرمائے۔ ایک شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، وآخر دعوانا اللہ خیرا جزا۔ دوستوں